حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ آپ علیہ السلام عرب کے ایک مشہور قبیلہ سمود میں سے تھے۔ قوم سمود کا آغاز قوم عاد کے ان لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور جنہیں اللہ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان ایک علاقہ الحجر میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے یہ لوگ اصحاب الحجر بھی کہلائے۔ یہ جگہ آج بھی الحجر کے نام سے موجود ہے۔ اسے مدائن صالح علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس قوم کو بڑی صلاحیتیں دی تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل بناتے تھے۔ اللہ نے انہیں مویشی، بیٹے، باغات اور چشموں جیسی بہترین نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ قوم سمود نے اللہ کی ان عظیم نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی بجائے کفر، شرک اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ وہ اپنی طاقت اور نعمتوں کی کثرت پر اتراتے اور تکبر کرنے لگے۔ اللہ نے قوم سمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور نعمتوں کے عطا فرمانے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی اور دعوت توحید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر مختلف اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور غریب اہل ایمان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک ایسا مطالبہ کیا جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بچہ پیدا کرے، تب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرما دیا۔ اس طرح اللہ نے ان لوگوں کے اس مطالبے کو پورا کر دکھایا اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، جسے قرآن حکیم نے اللہ کی اونٹنی کہا ہے۔ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجی گئی کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں، مگر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی قوم کے چند ہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ڈر سنایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم سمود کے لیے پانی حاصل کرنے کی جگہ ایک کنواں تھا جہاں سے وہ لوگ اور اللہ کی اونٹنی سبھی پانی پیتے تھے۔ حضرت صالح نے قوم اور اللہ کی اونٹنی کے درمیان پانی پینے کے دن مقرر فرما دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن قوم اور ان کے جانور پانی پئیں گے اور ایک دن اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی۔ قوم کے لوگ اللہ کی اونٹنی کو کچھ دن تو برداشت کرتے رہے، لیکن پھر ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے ہلاک کیا جائے۔ پھر ان میں سے ایک بہت ہی برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ اونٹنی چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی اور مر گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، تم کچھ اور مزے کر لو، پھر اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب ایک بہت تیز آواز اور زلزلے کی صورت میں آیا جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اپنی طاقت پر اترانے اور غرور کرنے والے یہ لوگ اپنے گھر میں انتہائی بے بسی کی حالت میں مردہ پڑے رہے۔ قوم سمود کے وہ خوبصورت گھر اور عالی شان محلات جن پر انہیں بہت ناز اور گھمنڈ تھا،
اللہ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویرانے بن گئے، گویا کوئی ان میں رہا ہی نہ ہو۔ قوم سمود کی عمارتوں کے کھنڈرات الحجر کے علاقے میں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر آج بھی موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر الحجر کے مقام سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب ہوا، یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ، اور آگے بڑھ کر دوسری جگہ قیام کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ نے اپنی خاص رحمت اور فضل سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ تمام اہل ایمان کو اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی ہلاک ہونے والی قوم پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہاری بھلائی چاہی تھی، لیکن تم بھلائی چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ قوم سمود کو عطا کی گئی اللہ کی اونٹنی عام اونٹنی نہ تھی، بلکہ اس قدر بڑی جسامت والی تھی کہ جب جنگل میں چرتی تو دوسرے مویشی ڈر کر بھاگ جاتے۔ وہ اپنی باری کے دن جس کنویں سے پانی پیتی اسے خالی کر دیتی، گویا اس کی غیر معمولی طریقے سے پیدائش کی طرح اس کا کھانا پینا بھی غیر معمولی تھا۔